بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر واحسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فداك امي وابي يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حمل مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری، اور آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا کاشف اقبال اتاری مدنی صاحب خصوصی مہمان ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان سناکار جناب محترم اسد علی صاحب اور جناب محترم احمد رضا اتاری قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ تو ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے۔ تو ہم اپنے مہمان شناخان کی طرف بڑھتے ہیں، جناب محترم اسد علی صاحب سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ جی اسد علی صاحب۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، 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 باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ سات سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، سات سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر
مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرعے بن کر، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرعے بن کر، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسد علی صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، کاش میں دور پیغمبر میں پایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ تو آئیے اب ہم علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، توبہ کی اہمیت، کہ ہم گناہ کر کر کے آخر پھر جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں سچے دل سے تو رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو علامہ صاحب توبہ کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں کہ توبہ کے متعلق قرآن پاک میں اور حدیث وغیرہ میں بھی کیا اس کا تذکرہ آیا ہے توبہ کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی رب کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر بڑے ہی واضح الفاظ میں توبہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، توبہ کرو اللہ کی طرف، ایسی توبہ کہ جو توبۃ النصوح ہو، سچی توبہ ہو۔ اس کے متعلق بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال ملتے ہیں توبۃ النصوح کے متعلق، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ بندہ توبۃ النصوح کیسی کرے کہ جس طرح تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے
تو دوبارہ تھنوں کے اندر دودھ کے جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے بعد وہ دوبارہ پلٹ کر گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے تو فرمایا یہ توبہ جو ہے یہ توبہ النصوح ہے۔ اور پھر اس کے متعلق مزید قرآن پاک میں رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے کہ جو بندے توبہ کرتے ہیں، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والے کو انعام کیا دیا جاتا ہے۔ محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اب ہم دنیا کے اندر دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کے اندر گناہوں کے اندر پڑھ کر اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام وہ پیارا دین متین ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچی تو پھر اسلام کے دائرے کے اندر وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور جب بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، تو پھر دیکھیں کہ یہ وہ احسان ہے۔ اگر کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو یہ اس پر احسان ہے کہ اس کی اگر توبہ قبول کر لی جائے، اور ہم رب کائنات جل جلالہ سے توبہ کی امید بھی رکھتے ہیں کہ جب توبہ کریں تو پھر امید بھی ہونی چاہیے کہ میرا رب بڑا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور اس کے لیے محبوب علیہ السلام کو ہمارے لیے وسیلہ بنائے۔ قرآن پاک کے اندر ہی رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اگر تم کوئی گناہ کر لو تو اب تم اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، اور پھر سرکار علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے معافی چاہیں تو پھر تم رب کریم جل جلالہ کو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو یہ رب کائنات جل جلالہ کا اگر قرآن کھولا جائے تو جگہ بجگہ قرآن پاک کے اندر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کیا گیا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اس پر فضل بھی کیا جاتا ہے اور احسان بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی جو روشنی ہے اس کے اندر توبہ کے متعلق جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے سنا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور رب تعالیٰ کا وہ در ہے، رب تعالیٰ کا وہ در ہے کہ جو بندہ سرکار کا واسطہ دے کر توبہ کرے، سرکار کا واسطہ وسیلہ دے کر توبہ کرے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو ناظرین قرآن پاک میں اور حدیث کی روشنی میں آپ علامہ صاحب سے سماعت فرما رہے تھے کہ توبہ کرنے کے بہت ہی فضائل ہیں، اور توبہ کرنا جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی۔ ناظرین ابھی ہم اپنے مہمان ثناءخان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب محترم رضا احمد رضا عطاری قادری صاحب تشریف فرما ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں ولاد رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائے۔ یہ رضا احمد رضا عطاری قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا،
یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتر کے وسیلے سے مانگا، پنجتر کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتر کے وسیلے سے مانگا، چار یاروں کے صدقے سے مانگا، تو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، آقا سے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی تو آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی،
تو ان کے صدقے سے زاہد نیازی نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کے صدقے سے زاہد نیازی نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا توبہ کے متعلق، توبہ کی اہمیت آپ نے سنا۔ تو ہمارے جو مہمان تشریف لائے جناب محترم حضرت علامہ مولانا کاشف عطاری مدنی صاحب، ان کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور جناب محترم نعت خان اسد علی صاحب تشریف لائے، دل کی تہ گہرائیوں سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور احمد رضا عطاری قادری صاحب بھی تشریف لائے، آپ کا بھی دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔